بات کرنا چاہتے ہیں. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، نوکر تھے، چاکر تھے، غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب اس کے کان میں نبی کی آواز پہنچتی ہے، جب اس کے کان میں حق کی آواز پہنچتی ہے کہ رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پوجنیے ایک ہے، عبادت قابل ایک ہے، تم اوروں کو جو پوچھتے ہو، تم جو قبروں کو پوچھتے ہو، پتھروں پر سر کو نہوڑتے ہو، سر جھکاتے ہو، تمہارا جو خیال ہے کہ لات عزا منات دینے والا ہے، یہ غلط ہے. جب وہ بلال حبشی کے کان میں میرے نبی کی آواز پہنچتی ہے، حالانکہ غلام ہیں، نوکر ہیں، نہ چاکر ہیں، لیکن کے کان میں آواز پہنچتی ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں. امیہ بن خلف کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا غلام، میرے یہاں رہنے والا، میرے کھانے سے پلنے والا، میرے یہاں جو ہے زندگی بسر کرنے والا اس نبی کی بات پر لبیک کہہ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بے دین ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے اسلام سے وہ کہتا ہے اے بلال، میں نے سنا ہے کہ تو نے اس نبی کی بات لبیک کہا تو مسلمان ہو گئے ہو. سنو، اچھی بات نہیں ہے، اسلام سے پھر جاؤ، کہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا. بلال کہتے ہیں اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے آقا ضرور ہیں، ایک دل پر آپ کا کنٹرول نہیں، آپ کا کنٹرول میرے جسم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ہے. ہاں میں ایمان لا چکا ہوں، جو آپ کرنا ہو کیجئے. امیہ بن خلف حضرت بلال کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ خود تھک جاتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تم پر رحم نہیں کھایا ہے، میں خود تھک گیا ہوں، سستاتا ہوں، پھر تمہیں ماروں گا. سٹائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بندہ خدا جس کے دل میں ایمان بس چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی ویلیو کیا ہے، ایمان کیا مطالبہ کرتی ہے. جنت جو ہی نہیں ملا کرتی، اللہ یوں ہی راضی نہیں ہوا کرتا ہے. بہت سے قربانی دینے کو اللہ راضی ہوتا ہے، جن کے دل میں اسلام سے وہ مار کھا رہا ہے، لیکن زبان پر ہے احد احد، اللہ ایک ہے، پوجنیے ایک ہے، عبادت قابل ایک ہے، کوئی ہے سرزد کر اللہ کی ذات ایک ہے. مار کھا رہا ہے، زبان بند نہیں ہو رہی ہے. اتنا ہی نہیں کہ بلال کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا. عرب کی سرزمین، عرب کی گرمی جو بہت تیز ہوا کرتی ہے، عرب کی گرمی بہت شفاف ہوا کرتی ہے. دوپہر کے وقت میں تیز دھوپ میں جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی، وہاں کے پتھریلے کنکر جو نوکیلے کنکر ہوا کرتے تھے، گرم ہو جایا کرتے تھے. دوپہر کے وقت میں بلال حبشی اللہ عنہ کو اس پر ریت پلٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر دیا جاتا تھا کہ بلال ہل نہ سکے. بلال دھوپ میں پڑا رہتا تھا اور امیہ اور کہتا تھا تو ایسے ہی تو جو ہے جلتے جلتے مر جا، میں تمہیں رحم نہ کروں گا، یہاں تک کہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، میں بھی چھوڑ دوں گا. لیکن بلال حبشی ہے کہ تمام تکلیفیں جھیل رہے ہیں، لیکن ایک لفظ کے لیے بھی، ایک لہجے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے اسلام سے نہیں پھرتے کہ ان کا ایمان تھا. ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے ایمان کو ٹولیں. کیا ہمارا ایمان ایسا ایمان ہے؟ یہی وہ ایمان تھا، یہی وہ ایمان کی طاقت تھی. حالانکہ علماء اس وقت بہت کم تھے، جس نے کم ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اسلام کے جھنڈا کو پھیلایا، اسلام کے جھنڈا کو پھیلایا. وہ کون سی طاقت تھی؟ یہی ایمان ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں مسلمان 313 تھے اور 1000 تک غالب آ گئے. آج ہم ایک نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا ظاہر تو مسلمان ہے، ہم ظاہر میں ہمارا نام عبداللہ عبدالرحیم ہے، فلاں نام ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ آج ہمارا کوئی وقار نہیں، ہمارا کوئی جو ہے ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ بلال حبشی کا ظلمت ذاتی ہو رہی ہے. اتنا ہی نہیں، بلال حبشی کو دھوپ میں
ملتا جا رہا تھا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ بلال حبشی کے گردن میں رسی ڈال دی جاتی تھی، رسی ڈال دی جاتی تھی۔ نوجوان کو دیا تھا اسے گلی میں گھسیٹو۔ اندازہ کرو اے وہ لوگوں جو مکہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین کیسی سرزمین ہے، کیسی مٹی ہے، پتھریلی سرزمین ہے، پتھریلا ہے، اور پتھر بھی کیسا ہے، نوکیلا پتھر ہے، اس کے اندر بلال حبشی کو چیرا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے، غلطی کیا ہے، کیا انہوں نے چوری کی ہے؟ نہیں، ان کا جرم صرف ایک ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی ایک ہے، رب ایک ہے، پوجنیے ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرو۔ اگر چاہتے ہو دنیا کامیاب ہو جائے، چاہتے ہو آخر کامیابی مل جائے، اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہی ان کا پیغام ہے، یہ ان کی دعوت ہے، اسی خاطر ان کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے۔ لیکن بلال حبشی ہیں کہ مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ایک زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ واقعات ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں ایک ایسے ماحول میں جو ہم جی رہے ہیں۔ آج کوئی ماحول دیکھیے، آج ایک طائفہ، ایک گروپ چاہتا ہے مسلمان ایمان سے دستبردار ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایمان کو چھوڑ کر کے کافر ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آج جو مسلمانوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور موب لنچی کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو، مسلمانوں کو جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دین سے پھر جائیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں، ان کے ایمان سے عبرت حاصل کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ساتھ ساتھ عمل میں کوشش کریں۔ صرف ایمان ہی نہیں بلکہ ایمان عمل کا بھی نام ہے، عمل بھی کوشش کریں، اپنی حیات کو اسلامی زندگی سے جو ہے اسلامی زندگی سے مزین کریں۔ یہی ظلم ہو رہا تھا، ابو صدیق سے کا وہاں گزر ہوا، انہیں برداشت نہ ہوا، انہوں نے بلال کو جو ہے خرید کر کے آزاد کر دیا۔